14 فروری ویلنٹائن ڈے، جسے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ مختلف ممالک میں ایک تہوار کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی تہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ویلنٹائن نامی ایک پادری گزرا ہے جسے ایک راہبہ سے محبت ہو گئی۔ چونکہ مسیحیت میں راہب اور راہبہ کا نکاح ممنوع تھا تو اس نے چال چلی اور راہبہ کو خود سے قریب کرنے کے لیے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی راہب 14 فروری کو راہبہ سے ملے تو اسے گناہ نہیں ہوتا۔ اب جب راہب نے راہبہ کو یہ بات بتائی تو وہ اس پر بھروسہ کر کے اس نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بدکاری کیا، لیکن چونکہ اس نے غلط کیا تھا اس وجہ سے ان لوگوں کے اس کے گناہ کی سزا یہ ملی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب کچھ منچلوں نے اس راہب کے قتل ہو جانے کے بعد اسے شہید محبت کہہ دیا، اور شہید محبت کر کے ہر 14 فروری کو یاد کرتے ہیں، اور اس دن غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل کر ایک دوسرے کو پھول دے کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیاروں، اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ میرے آقا تو خود فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے اس دن کا آغاز ہی گناہ عظیم سے ہو رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج غیروں سے زیادہ ہمارے معاشرے کے بچے اور بچیاں، ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اس طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور 14 فروری کا دن ایک بے حیا دن کے طور پر گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اور میں ان تمام سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ 14 فروری جو ایک بدکاری کے طور پر لوگ مناتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس دن اپنے بچے اور بچیوں کا خیال رکھیں۔ ایک دن اسکول کالج نہ جا کر کے اپنے بچے اور بچیوں کو اپنے گھر میں محفوظ رکھیں، کیونکہ آج پورے ہندوستان میں بلکہ مختلف ممالک میں 14 فروری کے دن زناکاریاں، بدکاریاں عام ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ غلط رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیاروں، یاد رکھیں یہ غلط طریقہ ہے، اسلام نے اسے قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں سنت رسول کی اتباع کرنی چاہیے، یہودیوں کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، بدکاروں کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، اور اگر ہم نے غلط راہ چنی ہے تو یاد رکھیں غلط راہ چننے والوں کا حشر بھی غلط ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان بری راہ روی سے خود کو بچانا ہوگا، اپنے معاشرے کے بچے اور بچیوں کو بچانا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ فرمائے، اور ہمارے بچے اور بچیوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔